محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سی ایس ایس کے امتحان میں بار بار فیل ہو رہا تھا اور مایوس ہو کر خودکشی کرنے دریا پر گیا۔ وہاں ایک اندھی فقیرنی بیٹھی تھی جس نے مجھے روک لیا اور ایک سوکھی روٹی کھلا کر دعا دی۔ میں گھر واپس آ گیا۔ اگلی بار میں پورے ملک میں ٹاپ کر کے ASP بن گیا۔ میں مٹھائی لے کر اس فقیرنی کو ڈھونڈنے چلا گیا تو پتہ چلا وہ مر چکی ہے، لیکن اس کی جھولی سے ایک خط ملا جس پر میرا نام لکھا تھا اور اندر ایک ایسی حقیقت درج تھی کہ میں اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا۔ ہاتھ میں وہ خط موجود تھا جو مجھے اس فقیرنی کی جھولی سے ملا تھا۔ میرے دل و دماغ میں عجیب عجیب خیالات آ رہے تھے۔ دل زخموں سے بھرا ہوا تھا۔ کیا مجھے اس خط کی تحریر پر غور کرنا چاہیے یا نظر انداز کر کے آگے بڑھ جانا چاہیے؟ میں ایک بڑا افسر بن چکا تھا، اتنا بڑا گھر گاڑی سب میرے پاس تھا۔ کیا مجھے اس فقیرنی کی ہدایت پر عمل کرنا چاہیے؟ اگر اماں ابا کو اس بات کا علم ہو گیا میں ایک فقیرنی کی بیٹی کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کا ارادہ کر رہا ہوں، کیا وہ میری بات سنیں گے؟ کیا وہ مجھے اس بات کی اجازت دے دی جائے گی کہ میں اسے اپنا ساتھی بنا لوں؟ دیگر خیالات میرے دماغ میں تھے، لیکن ہر بات پر ایک بات حاوی تھی۔ اس عورت کی وجہ سے آج میں اس مقام پر پہنچا تھا۔ میں خودکشی کی کگار پر آ گیا تھا، اپنے آپ کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ ایک وہی عورت تھی جس نے میرا ہاتھ تھاما تھا اور مجھے سیدھی راہ دکھائی تھی۔ تم جو کر رہے ہو وہ غلط ہے۔ جو لوگ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں، ان لوگوں کو رب العالمین بہترین نوازتا ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے فوراً نفی کی تھی۔ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو نہیں نوازتا جو محنت کرتے ہیں، اللہ ان کو نوازتا ہے جو پیسہ کھلاتا ہے۔ میرے ساتھ ہی ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ اتنی محنت کے بعد بھی مجھے صرف اور صرف فیل کیا گیا۔ ہر بار میں نے محنت کی لیکن ہر بار مجھے دھتکار ملی۔ میں کیوں زندہ رہوں؟ تب اس عورت نے مجھے بتایا تھا، تم نے ہمیشہ خود پر بھروسہ رکھا، تم نے بولا کہ میں محنت کر کے آگے بڑھوں گا۔ بے شک تم محنت کرو، لیکن اس پاک ذات پر یقین بھی رکھو کہ اگر میں محنت کروں گا اور میرا یقین اللہ پر پختہ ہوگا، میں اس سے مانگتا رہوں گا اور وہ مجھے ضرور عطا کرے گا۔ اس فقیرنی نے اسی وقت میرے لیے ہاتھ اٹھائے تھے اور آسمان کی جانب دیکھتے ہوئے بولی تھی، جا میں تجھے دعا دیتی ہوں، خدا تجھے اس منزل میں کامیاب کرے، تو ایک اعلیٰ درجے کا افسر بنے، لوگوں کے لیے رہنما بنے، مگر مجھ سے وعدہ کر کہ تو نے اگر اس امتحان کو پاس کیا، میرے پاس لوٹ کر تو ضرور آئے گا، ایک دفعہ مجھ سے ملے گا، میرا شکریہ ادا کرے گا، اور ہاں، میں اگر اس دنیا میں نہ رہوں تو تجھے میری جھولی سے ایک خط ملے گا۔ وہ جھولی کہیں اور نہیں، اسی روڈ کے کسی حصے میں پڑی ہوئی مل جائے گی۔ اس جھولی میں ایک خط ہوگا، اسے پڑھ کر اس پر عمل ضرور کرنا۔ میں تجھ سے اور کچھ نہیں مانگوں گی۔ مجھے اس عورت کی باتوں پر بالکل یقین نہیں تھا۔ میں ایک نہیں 3 بار فیل ہو چکا تھا۔ میں کیسے اس عورت کی باتوں پر یقین کر سکتا تھا؟ لیکن اس کا پختہ یقین دیکھ میں خاموشی سے اس کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ وہ عورت نابینا تھی، اسے کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ میں ایک پل کے پاس کھڑے ہو کر چھلانگ لگا رہا تھا جب نہ جانے وہ کہاں سے چلی آئی تھی اور مجھے پیچھے سے تھام لیا تھا۔ میں نے جب اس کے نزدیک بیٹھ گیا، اس نے مجھے ایک سوکھی روٹی دی تھی اور نرمی سے بولی، اسے کھاؤ اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو۔ جب تم اللہ سے دعا مانگو گے تمہیں بہت کچھ ملے گا۔ نہ جانے کیوں اسی پل میرا دل بہت غمگین ہو رہا تھا۔ مجھے کوئی بھی ایک ایسا انسان اپنے ارد گرد چاہیے تھا جو مجھ پر بھروسہ کرے، مجھ پر اعتماد کرے، مجھے مرنے نہ دے، مجھے روک لے، مجھے سمجھائے، اور وہ کام اس اندھی فقیر نے کیا تھا۔ میں نے وہ روٹی کھائی تھی اور چلا گیا تھا۔ دن رات میں نے محنت کی تھی اور ساتھ 5 وقت نماز ادا کی تھی، تہجد پڑھی تھی، قرآن پاک پڑھا تھا اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگی تھیں۔
اے میرے اللہ میرے ساتھ ایسا سلوک نہ کر، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو دلوں کے حال سے واقف ہے۔ اے پروردگار میرے ساتھ یہ نا انصافی نہ کر۔ تجھے تیرے حبیب کا واسطہ، تجھے ان پاک دامن عورتوں کا واسطہ جو اس دنیا میں تیری بندگی کرتی ہیں، تیرے نبیوں کا واسطہ، تیرے پیغمبروں کا واسطہ، تیرے فرشتوں کا واسطہ۔ اے میرے اللہ مجھے اس امتحان میں پاس ہونا ہے، مجھے فیل نہیں ہونا۔ مجھے کئی لوگوں کو جواب دینا ہے، اگر میں فیل ہو گیا اب میں خود کو نہیں بچا پاؤں گا۔ یہ آخری موقع میں صرف تیرے اوپر بھروسہ کر کے خود کو دے رہا ہوں۔ اگر میرا بھروسہ ٹوٹ گیا تو میں کبھی جڑ نہیں پاؤں گا۔ اے پروردگار میرے لیے آسانیاں پیدا کر۔ میں نے دن رات ایک کیا تھا، اتنی محنت کی تھی کہ جب میرا CS کا امتحان آیا میری آنکھوں کے نیچے ڈارک سرکل ہو گئے تھے، بال جھڑنے لگ گئے تھے، ہاضمہ خراب ہو چکا تھا، نیندیں اڑی ہوئی تھیں، چین چلا گیا تھا، لیکن میں ہمت نہیں ہاری تھی۔ اور اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ جس روز امتحان کا رزلٹ آیا میں مسجد میں ہی بیٹھا ہوا تھا، مجھے معلوم ہی نہ تھا کہ میں امتحان میں ٹاپ کر چکا ہوں، پورے ملک میں پہلے نمبر پر آیا ہوں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، یہ بہت رتبے کی بات تھی۔ مجھے کوئی یاد نہیں آیا، میں نے اسی پر سجدہ ریز ہو کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا تھا کہ اے پروردگار تو نے مجھے مایوس نہیں لٹایا، تو نے میرے دل کی مراد پوری کی، مجھے وہ دیا جس کی میں تجھ سے تمنا کر رہا تھا، لیکن اس سے بڑھ چڑھ کر عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بعد میں فوراً مٹھائی لے والے کی دکان پر گیا۔ عموماً مجھے اپنے ماں باپ کے پاس جانا چاہیے تھا، لیکن میرا دل اس فقیرنی کی طرف کھینچا چلا جا رہا تھا جس نے مجھے دعا دی تھی، جس نے مجھے حوصلہ دیا تھا کہ تم کر سکتے ہو، بس اللہ پر بھروسہ رکھو۔ میں فوراً اس جگہ پہنچ گیا تھا جہاں میری ملاقات اس اندھی فقیرنی سے ہوئی تھی۔ وہ وہاں پر موجود نہیں تھی، محض ایک جگہ اس کا جھولا رکھا ہوا تھا۔ میرا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ میں نے پاس گھومتے ہوئے بھکاریوں سے اس اندھی فقیرنی کے بارے میں پوچھا تھا۔ تب ایک شخص نے مجھے بتایا تھا کہ روڈ ایکسیڈنٹ میں ان کا انتقال ہو گیا ہے، بہت ہی بری حالت تھی، اب تدفین وغیرہ بھی ہو چکی ہے، بہت ٹائم ہو گیا۔ اس آدمی کی بات سن کر ایسا لگتا تھا جیسے میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی ہو، آسمان سر پر آن گرا ہو۔ میرے ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسا ہو جائے گا۔ وہ عورت ٹھیک بول رہی تھی، جب میں آؤں گا وہ اس دنیا میں نہیں ہوگی، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ کیا وہ کوئی فرشتہ تھی یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا کوئی امتحان؟ ابھی میں اسی سوچ میں گم تھا جب اچانک میری نظر اس عورت کی جگہ پر چلی گئی تھی جہاں وہ بیٹھا کرتی تھی۔ اس کا جھولا آج بھی وہیں موجود تھا۔ صفائی کرنے والوں نے اس کا جھولا ہٹایا کیوں نہیں؟ پورا روڈ صاف ہو رہا تھا، صرف ایک وہی جھولا تھا جو رکھا تھا۔ کچھ سوچ کر میں اپنے قدم اس کی طرف بڑھا دیے۔ ہو سکتا تھا وہ جھولا صرف میرے لیے ہی رکھا گیا ہو، کیونکہ اس عورت نے بولا تھا اگر میں اس دنیا میں نہیں رہی تمہیں میرے جھولے میں ایک خط ملے گا، اور اس خط میں جو تحریر ہو اس پر عمل کر لینا۔ میں نے وہ جھولا اٹھا لیا تھا، اندر جھانک کر دیکھا، ایک سوکھی روٹی، خط، چند پیسے رکھے ہوئے تھے۔ میرا دل زور زور سے دھڑکا تھا۔ وہ عورت کیا مستقبل کا حال جانتی تھی؟ لیکن ایسا ممکن نہیں تھا، غیب کا علم سوائے اللہ تعالیٰ کے پاس اور کسی ذات کے پاس موجود نہیں ہے۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ اس خط کو کھول لیا تھا، اور جیسے ہی میری نظر تحریر پہ گئے میری آنکھیں چار ہونا شروع ہو گئیں۔ اس خط میں لکھا تھا، میں جانتی ہوں جب تمہیں یہ خط ملے گا میں اس دنیا میں نہیں ہوں گی۔ مجھے یقین ہے جب تم کامیاب ہو جاؤ گے مجھ سے ملنے کے لیے ضرور آؤ گے، لیکن مجھے اس بات کا بخوبی علم ہے جب تک تم آؤ گے میں یہاں موجود نہیں ہوں گی۔ میں یہ نہیں کہتی کہ تمہاری کامیابی میں میرا ہاتھ ہے، لیکن ہاں اتنا ضرور کہوں گی تم خودکشی کر رہے تھے اور میں نے تمہاری جان بچائی تھی۔ دیکھو میں تم سے زیادہ نہیں مانگوں گی، بس اتنا چاہتی ہوں کہ میری بیٹی سے شادی کر لو۔
وہ بہت نیک ہے، اس نے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، وہ صرف اللہ سے مانگتی ہے، بہت معصوم ہے، کم عمر ہے، تمہارے ساتھ جوڑی بہت اچھی لگے گی، گوری چٹی ہے، کپڑے بھی صاف ستھرے پہنتی ہے، آخر نماز میں اس پڑھتی ہے نا۔ میں نے نیچے ایڈریس وغیرہ لکھا ہے، تم اس جگہ چلے جانا، جھونپڑی میں میری بیٹی تمہیں مل جائے گی، تم اسے صرف اتنا کہنا کہ تمہاری ماں نے مجھ سے بولا تھا کہ جب میں کامیاب ہو جاؤں تم سے نکاح کر لوں، اور اسے بتانا میرا نام نور جہاں ہے، تمہیں نور جہاں نے بھیجا ہے، مجھے سب شنو کہتے ہیں لیکن میری بیٹی مجھے نور جہاں کہہ کر پکارتی ہے، مجھے یقین ہے تمہاری بات پر وہ یقین لے آئے گی، کیونکہ یہ نام سوائے اس کے اور میرے اب صرف تمہیں پتہ ہے، یا جو یہ خط لکھ رہا ہے اسے معلوم ہے۔ میں تمہارے ساتھ زور زبردستی نہیں کر رہی، ہاں بس تم سے امید کر رہی ہوں، تم میری بات ضرور سنو گے، اللہ تمہارا نگہبان، اور اگر شادی کر لو میری بیٹی کو بہت خوش رکھنا، یاد رکھو تمہاری قسمت بدل جائے گی، تمہیں مزید عروج حاصل ہوگا، اللہ حافظ، تمہاری خیر کا۔ مجھے اس وقت کچھ سمجھ نہیں آیا تھا میں کیا کروں، دل اتنی زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ اس کی آواز مجھے اپنے کان میں گونجتی ہوئی سنائی دے رہی تھی، میری آنکھیں نم ہو رہی تھیں، دل پریشان تھا، کیا مجھے واقعی اس عورت کی بات کو مان لینا چاہیے؟ کیا مجھے اس بتائے ہوئے ایڈریس پر جانا چاہیے؟ اس وقت میرے دل و دماغ میں کوئی خیال نہیں آ رہا تھا، دماغ بالکل خالی ہو چکا تھا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا۔ ابھی میں اپنے خیالوں میں ہی گم تھا جب میرا موبائل فون بجا تھا اور میں ہوش میں آ گیا تھا، میں نے موبائل فون نکالا، سامنے میرے باپ کا نمبر جگمگا رہا تھا، میں یس کر کے فون کان پر لگا چکا تھا، میں ہیلو کہتا جب ان کی پرجوش آواز میرے کان کے پردے سے ٹکرائی تھی، سلیمان تم نے پورے ملک میں ٹاپ کیا ہے، تم کہاں ہو؟ مسجد گیا، تمہارے دوستوں کے پاس گیا، لیکن تم کہیں نہیں تھے، پورا خاندان گھر پر آیا ہوا ہے، تمہارے دوست احباب، تمہارے کوچنگ سر کا فون آ رہا ہے کہ تم ہو کہاں، میڈیا کا بھی فون آ رہا ہے۔ ان کی بات سن کر میں نے گہری سانس لی تھی، اپنی آنکھوں کی نمی کہیں اندر ہی اتار لی تھی اور جی بابا آتا ہوں بول کر فون رکھ دیا تھا اور گھر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ آج 6 مہینے بعد آفس میں بیٹھے ہوئے مجھے وہی خط یاد آ گیا تھا جو میں نے اپنے والٹ میں رکھا ہوا تھا۔ میں جب ماضی کے خیالوں سے حقیقت کی دنیا میں واپس لوٹ آیا تھا، کیا مجھے اس فقیرنی کی بات پر دھیان دینا چاہیے؟ کیا مجھے اس لڑکی سے ملاقات کرنے کے لیے جانا چاہیے؟ لیکن میرا ان لوگوں سے کیا تعلق ہو؟ اس عورت نے محض ایک دعا دی تھی، ہاں اس نے زندگی ضرور بچائی تھی، لیکن وہ خدا نہیں تھی، بس ایک مسیحا بنی تھی۔ میں نے بہت محنت کی تھی، اتنی محنت کرنے کے بعد ہی مجھے آج یہ مقام ملا تھا۔ دن رات ایک کیا تھا، اپنی محنت کا کریڈٹ کسی اور کو دینا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے فوراً اپنے آپ کی نفی کی تھی، اس خط کو منسوخ کرنے لگا تھا، لیکن ہمت نہیں ہوئی تھی کہ میں اس خط کو پھاڑ نہیں پایا تھا۔ اس میں اس لڑکی کے گھر کا ایڈریس موجود تھا، میرے ضمیر نے مجھے اس چیز کی بالکل اجازت نہیں دی تھی۔ پورا دن عجیب کیفیت میں گزرا تھا، میں آج کے دن ٹھیک طرح سے اپنی کارکردگی نہیں نبھا پایا تھا۔ 2-4 لوگوں نے مجھ سے میری طبیعت کے حوالے سے بھی دریافت کیا تھا، آپ ٹھیک ہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے نا؟ جبکہ میں انہیں بول ہی نہیں پایا تھا پریشانی ہے، میرا دل کسی چیز میں بھی نہیں لگ رہا، کامیابی ہر قدم پر مل رہی ہے لیکن سکون کہیں پر بھی موجود نہیں ہے۔ رات 9 بجے میں اپنے کام سے فارغ ہو کر گھر کی جانب گامزن ہو گیا تھا، گاڑی روڈ پر ہی تھی جب اچانک مجھے شدید چکر آنے لگے تھے، ایسا لگتا تھا اگر بروقت بریک میں نے نہیں لگایا تو روڈ ایکسیڈنٹ کر بیٹھوں گا۔ ابھی میں نے گاڑی روکی تھی جب اچانک کسی نے میری گاڑی کا شیشہ زور سے بجایا تھا، میں نے بے اختیار شیشے کی طرف دیکھا، باہر ایک لڑکی کھڑی ہوئی تھی،
جس نے چہرے پر نقاب کیا ہوا تھا۔ میرے گارڈ فوراً سے آ گئے تھے، لیکن میں نے اشارے سے سب کو دور کیا تھا اور خود باہر آ گیا تھا۔ دوپٹے سے اس لڑکی کی آنکھیں نظر آ رہی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے نم لہجے میں بولی، میرے بابا کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے صاحب، اور آپ امیر لوگ لگ رہے ہیں، خدا را ہماری مدد کر دیں۔ میرے بابا بہت تکلیف میں ہیں۔ رات کے 9 بج رہے تھے، روڈ پر کافی گاڑیاں تھیں، میرے گارڈز ادھر ادھر کھڑے ہوئے تھے، سب چوکنا تھے۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ زمین پر بیٹھ کر میرے پاؤں پکڑ چکی تھی اور نم لہجے میں بولی، صاحب میری مدد کر دیں، خدا را میری مدد کریں۔ میرے بابا جان کی طبیعت بہت خراب ہے، میں آپ کے سامنے کبھی اس طرح ہاتھ نہیں جوڑتی، لیکن اس وقت میں بہت زیادہ مجبور ہوں، پلیز آپ میرے ساتھ چل لیں۔ اس لڑکی کا لہجہ کافی مہذب لگ رہا تھا۔ میں نے گارڈ کی طرف دیکھا، وہ مجھے اشارے سے منع کرنے لگا تھا، لیکن نہ جانے کیوں اس لڑکی پر یقین کرنے کا دل چاہ رہا تھا۔ میں فوراً بولا، چلے کہاں پر ہیں آپ کے بابا جان؟ ساتھ ہی میں نے اپنے گارڈز کو بھی اشارہ کر دیا تھا۔ میرا سب سے قریبی گارڈ فوراً میرے نزدیک چلا آیا تھا اور سر نفی میں ہلا کر بولا، بہتر ہوگا سر آپ نہیں جائیں، آپ اندر بیٹھ جائیں، میں چلا جاتا ہوں، باقی گارڈز چلے جائیں گے۔ اس طرح خطرہ ہوتا ہے اور آپ یہ لوگ ٹریپ کر کے حملہ کرتے ہیں۔ اچانک سے اس لڑکی کا راستے میں آنا ٹھیک نہیں لگ رہا، جبکہ میں سر نفی میں ہلا کر بولا، اگر ہم مصیبت زدہ لوگوں کی مدد نہیں کریں گے تو پھر ہماری انسانیت پھر کہاں گئی؟ آپ لوگ خاموش رہیں، میں جاتا ہوں، مجھے کوئی نہیں سکھائے گا مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں، میں آپ لوگوں کا سر ہوں، آپ میرے نہیں۔ میری بات سن کر وہ سب خاموش ہو گئے تھے۔ میں فوراً اس لڑکی کے ہمراہ کمرے کے اندر کی طرف بڑھا تھا۔ وہ قدم بقدم چلتی ہوئی چلی جا رہی تھی، قدموں میں کافی رفتار تھی۔ میرا دل اور شدت سے دھڑکنے لگا تھا۔ آخر کون تھی اور جو اس طرح سے آئی تھی اور تہلکہ مچا دیا تھا؟ وہ مجھے لے کر بالکل پیچھے لے حصے کے پاس آ گئی تھی، جہاں کافی ساریاں جھونپڑیاں موجود تھیں۔ میرا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ وہ اندھی فقیرنی مجھے بے اختیار یاد آ گئی تھی، جس نے مجھے بولا تھا، تم میری بیٹی سے شادی کر لینا، وہ تمہیں جھونپڑیوں میں ہی مل جائے گی۔ وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتی، نمازیں پڑھتی ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگتی ہے۔ میرا دل اور شدت سے دھڑکنے لگا تھا۔ کیا اس اندھی فقیرنی کی بیٹی یہی لڑکی تھی جس کی آنکھیں ہی میرا دل دھڑکانے کے لیے کافی تھی؟ میں نے جھونپڑی کا پردہ ہٹایا تھا۔ اندر ایک بوڑھا لاغر سا شخص بے جان حالت میں موجود تھا۔ میں نے فوراً اپنے ساتھ موجود گارڈز کو اشارہ کیا تھا تاکہ اس آدمی کو فوراً سے چیک کر کے فوراً گاڑی میں ڈال کر ہسپتال لے جایا جائے۔ وہ لڑکی ایک طرف کھڑی روئے جا رہی تھی۔ میں نے ایک طائرانہ نگاہ پورے جھونپڑے پر گھمائی تھی۔ ایک طرف برتن رکھے ہوئے تھے، ایک چارپائی جس پر وہ بوڑھا انسان موجود تھا، اور اسی کے ساتھ ایک پاک صاف جائے نماز اور قرآن پاک موجود تھا۔ یعنی جس جگہ پر میں پہنچا تھا وہ جگہ اس اندھی فقیرنی کی ہی بتائی ہوئی تھی۔ میں نے اپنے چہرے پر کسی بھی طرح کا تاثر آنے نہیں دیتا تھا۔ شاید یہ میرا وہم تھا، ہم کسی اور جگہ آ گئے تھے۔ میرے گارڈ نے چیک کر کے فوراً ہی اس کے زندہ ہونے کا اشارہ کر دیا۔ میں نے فوراً ہی انہیں ہسپتال پہنچانے کا حکم صادر کر دیا تھا۔ وہ لڑکی مجھے دیکھتے ہوئے بولی، آپ چلیں گے میرے ساتھ ہسپتال؟ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں ابھی بالکل خالی ہوں، لیکن ہاں میں وعدہ کرتی ہوں کہ آپ جتنے بھی پیسے میرے بابا جان کے علاج پر لگائیں گے، میں کسی بھی حال میں آپ کا وہ پیسہ لوٹا دوں گی۔ اس کی بات سن کر میں نے کوئی بھی جواب نہیں دیا تھا، بس اشارے سے اسے آگے چلنے کا بولا تھا۔ وہ فوراً اپنے بابا کے ساتھ بھاگتی بھاگتی میری گاڑی تک پہنچ گئی تھی۔ گارڈز اس آدمی کو دوسری گاڑی میں ڈالنا چاہتے تھے، لیکن میں نے اشارے سے اپنی گاڑی کی طرف جانے کا بولا تھا۔
ایک گارڈ نے حیرت سے میری طرف دیکھا تھا۔ میں کوئی معمولی انسان نہیں تھا بلکہ ایک پولیس افسر تھا جو ایک بہت بڑے عہدے پر فائز تھا۔ لوگ یہ سب میرے رہنم تھے اور مجھے صرف اور صرف عوام کو محفوظ کرنا تھا، ان کی تیمارداری نہیں کرنی تھی۔ لیکن میرا دل عجیب سا ہو رہا تھا۔ اس لڑکی کو دیکھ کر میں کہیں بھی جا نہیں پا رہا تھا۔ وہ اپنے باپ کے ساتھ بیٹھ گئی جبکہ میں فوراً گاڑی موڑ کر ایک پرائیویٹ ہسپتال کی طرف بڑھ گیا تھا۔ مجھے چاہیے تھا کہ میں اس لڑکی کو اور اس کے باپ کو کسی سرکاری ہسپتال چھوڑ کر اپنے گھر چلا جاتا، لیکن میرے ضمیر نے اس چیز کی اجازت نہیں دی تھی۔ مختصر مسافت طے کر کے میں سرکاری ہسپتال پہنچ گیا تھا۔ فوراً ہی اس بوڑھے کو ایڈمٹ کر لیا گیا تھا جبکہ وہ لڑکی اب بھی اپنے چہرے پر نقاب لگائے ایک طرف کھڑی ہوئی زاروں قطار رو رہی تھی۔ میرے دل میں بے اختیار خواہش جاگی تھی کہ جس لڑکی کی اتنی خوبصورت آنکھیں ہیں اس کا چہرہ کتنا خوبصورت ہوگا۔ میرے دل میں طرح طرح کے خیالات آ رہے تھے مگر میں نے فی الحال ایسا کچھ بھی کرنے کی کوشش نہیں کی تھی جس سے وہ لڑکی انکمفرٹیبل ہو جائے۔ کچھ ہی دیر گزری تھی جب ڈاکٹر صاحب باہر آئے تھے۔ چہرے پر مایوسی صاف چھلک رہی تھی۔ میں فوراً ان کی طرف بڑھا تھا۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی ڈاکٹر صاحب سر جھکا کر بولے، سر معاف کریے گا لیکن آپ نے پہنچنے میں دیر کر دی۔ وہ اب نہیں رہے، انہیں ہارٹ اٹیک آ گیا تھا۔ اگر آپ کچھ منٹ پہلے یہاں پہنچ جاتے تو شاید ہم کچھ کر لیتے، لیکن معذرت، ہمیں معاف کریے گا۔ یہ الفاظ سننے تھے جب اچانک مجھے ایک نسوانی چیخ کی آواز آئی تھی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا اور اگلا لمحہ میرے لیے ایسا تھا جیسے میرا پورا وجود پتھر کا مجسمہ بن گیا ہو۔ اس لڑکی کے چہرے سے نقاب ہٹ گیا تھا اور وہ زمین پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگ گئی تھی۔ گلابی چہرہ، خوبصورت آنکھیں، وہ لڑکی نہیں کوئی حور پری تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے آسمان سے اتاری گئی کوئی فرشتہ ہو۔ میں نے اتنی خوبصورتی اپنی پوری زندگی میں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی۔ یکدم بے ہوش کی دنیا میں واپس آ گیا تھا اور اس کے الفاظ اب میرے کان میں گونجنے لگے تھے۔ یہ کیا کر دیا اللہ میاں آپ نے؟ میں آپ سے شکوہ نہیں کر رہی، یہ آپ کی ہی مخلوق ہے، میں جانتی ہوں، لیکن اللہ میاں یہ کیا ہوا ہے؟ میں یہ سب قبول نہیں کر سکتی۔ میں کیسے زندہ رہوں گی؟ پہلے ماں رخصت ہو گئی اور اب باپ، میں تنہا رہ گئی ہوں۔ یا اللہ، میں اس زمین پر میرا کوئی بھی حق نہیں ہے اور نہ ہی محرم الحرام کو سہارا ہوتا ہے، اور میں کہاں جاؤں گی؟ مجھے یہ دنیا نوچ کھائے گی۔ اللہ تو نے کس وقت مجھے اکیلا کر دیا؟ یہ کیسی آزمائش ہے؟ یا اللہ، مجھ سے یہ آزمائش برداشت نہیں کی جا رہی، تو رحم کر میرے مالک، تو کیوں میری فریاد نہیں سن رہا؟ یہ کہتے ہی اس نے اپنی آنکھیں چھپا لی تھی اور ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگ گئی تھی۔ میرا دل کیا میں قریب چلا جاؤں اور اس کو بولوں، میں ہوں نا تمہارے لیے، تم کیوں پریشان ہو؟ خدا نے تمہارے لیے ہی اس دنیا میں مجھے بھیجا ہے۔ لیکن اس وقت نہ وہ اس حال میں تھی اور نہ ہی میں کچھ ایسا کرنا بھی کچھ چاہتا تھا جس سے پریشانی پیدا ہو۔ فی الحال میں نے اپنے گارڈز کے ذریعے فوراً ہی تدفین کے انتظامات کرنا شروع کر دیے تھے۔ تقریباً 1 گھنٹے میں تمام معاملات حل ہو گئے تھے۔ میں اب واپسی اسی جگہ پر آیا تھا۔ وہ لڑکی اب بھی بالکل ہوا سے بے حال زمین پر بیٹھی ہوئی تھی۔ لوگ آتے جاتے اس کو دیکھ رہے تھے۔ شاید وہ پردہ کرتی تھی مگر ابھی ہوش میں نہ ہونے کے باعث اسے کسی بات کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ میں اب اس کی طرف بڑھا تھا اور زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ چند لمحے تک قریب سے اس کا معصوم گلنار چہرہ دیکھتا رہتا تھا اور اب اسے پکارتے ہوئے بولا، بات سنو لڑکی، ہم ہسپتال میں ہیں، شاید تم پردہ کرتی ہو، ہوش کرو، لوگ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ میری آواز اس کے نزدیک گونجی تھی، شاید اس لیے اس کو ہوش آنا شروع ہو گیا تھا۔ وجود میں جنبش ہوئی تھی۔ اس نے اب میری طرف
غور سے دیکھا تھا۔ کچھ دیر تک وہ خالی خالی نظروں سے مجھے دیکھتی رہ گئی تھی، اور اب شاید اسے بھی اپنی موجودگی کا احساس ہونے لگا تھا۔ اس نے بے اختیار چہرے پر دوپٹہ گرا لیا تھا اور فوراً زمین سے کھڑی ہو گئی تھی۔ میں بھی اب کھڑا ہوا تھا اور فاصلہ اختیار کر لیا تھا۔ میں اس لڑکی کی بے خیالی کا بالکل فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا تھا۔ میں سر جھکا کر بولا، میں جانتا ہوں آپ کے لیے یہ صدمہ بہت بڑا ہے۔ ماں بھی چلی گئی اور اب بابا جان، لیکن محترمہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، جسے آپ نے کچھ دیر پہلے بولا تھا۔ آپ کو حوصلہ کرنا ہوگا۔ میں نے تدفین کے تمام تر مراحل طے کر لیے ہیں، اب آپ کی بس اجازت درکار ہے۔ اس نے نظریں اٹھا کر مجھے دیکھا اور نرمی سے بولی، میں آپ کی ہمیشہ احسان مند رہوں گی۔ اگر میرے بابا جان کی تدفین رات میں ہی ہو جائے تو بہت اچھا ہو جائے گا۔ جتنا جلدی مردہ مٹی میں چلا جائے اتنا اچھا ہوتا ہے۔ وہ لڑکی واقع ہی دین کا علم رکھتی تھی۔ میں نے بنا کچھ بھی کہے خاموشی سے ان کے تمام کام کرنا شروع کر دیے تھے۔ میرے گارڈز اور کچھ دوست احباب کو میں نے تدفین میں فون کر کے بلایا تھا اور ہم مردوں نے مل کر تدفین کی تھی۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے رات کے اندھیرے میں اس کے بابا جان کی میت کو قبر میں اتارا تھا۔ دل عجیب سا ہو رہا تھا، لیکن یہ کام میں فرض سمجھ کر رہا تھا۔ وہ لڑکی میرے ساتھ ہی تھی، ایک طرف کھڑی تمام معاملات دیکھ رہی تھی۔ تدفین کے بعد میرے دوست مجھ سے مل کر جانا شروع ہو گئے تھے۔ اب قبرستان میں صرف میں، میرے گارڈز اور وہ لڑکی رہ گئی تھی۔ وہ اب میرے قریب چلی آئی تھی اور سر جھکا کر بولی، آپ کا بہت بہت شکریہ صاحب، میں آپ کی بہت احسان مند ہوں۔ آپ نے میرا اتنا بڑا ساتھ دیا کہ یہی کافی ہے۔ اب ہم جا سکتے ہیں، رات کافی ہو چکی ہے۔ آپ بھی کو بھی 100 طرح کے کام کاج ہوں گے، میری وجہ سے آپ پریشان ہو گئے۔ لڑکی کی بات سن کر میں بے اختیار بولا، آپ کہاں جاؤ گی؟ میرا کہنے کا مطلب ہے وہاں پر سینکڑوں کے حساب سے جھونپڑیاں موجود ہیں، وہاں پر مرد حضرات بھی ہوں گے جو آپ پر غلط نگاہ رکھ کر بیٹھے ہوں گے۔ آج کل کے دور میں مرد کھلے چہرے والی سے زیادہ بند چہرے والے کی طاق میں رہتا ہے، اسے تجسس رہتا ہے آخر اس نقاب کے پیچھے اصل چہرہ کیا ہے۔ میں آپ سے کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جو آپ کو خوف زدہ کرے۔ میں آپ کو صرف ایک آفر کر رہا ہوں، اگر میرے گھر چلنا چاہیں، آپ کے لیے میرے گھر کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ میرے گھر میں میرے والدہ ہیں، میری بہن ہے، میرے بابا جان ہیں، میرے گارڈز ہیں۔ آپ کے ساتھ کچھ بھی کبھی نہیں ہوگا، آپ محفوظ رہیں گی۔ میری بات سن کر وہ بولی، آج اگر اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی ہے تو اللہ تعالیٰ آگے بھی میری مدد کرے گا۔ وہ رب مہربان ہے اور حفاظت کرنے والا ہے۔ مجھے میرے اللہ پر بہت بھروسہ ہے۔ مجھے علم ہے لوگ میری طاق میں ہیں اور ہو سکتا ہے بہت سے لوگ مجھ پر گندی نظر رکھ کر بیٹھے ہوں، لیکن میں اس طرح کبھی کسی کے گھر نہیں جا سکتی۔ میرا ضمیر مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ کا احسان ہے، زندگی رہی آپ کا یہ احسان ضرور اتاروں گی۔ یہ کہہ کر وہ جانے لگی تھی جب اچانک میں نے اس کی پشت دیکھ کر بولا، مجھے نور جہاں بیگم نے بھیجا ہے۔ انہوں نے بولا تھا کہ اگر میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں میری بیٹی سے شادی کر لینا، اسے اپنا محرم بنا لینا۔ کیا تم مجھ سے شادی کرنا چاہو گی، کرو گی؟ میرے الفاظ سن کر اس کے قدم وہیں جم گئے۔ میں نے جو سوچا تھا وہی ہوا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس اندھی فقیرنی کی ہی بیٹی تھی جس کی بے چینی میں مبتلا تھا۔ جب سے میں اس لڑکی سے ملا تھا وہ بے چینی کہیں ختم ہو گئی تھی، بلکہ میں صرف اس لڑکی کو ہی سوچے جا رہا تھا۔ وہ بے اختیار پلٹی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، آپ وہی انسان ہو جسے میری ماں نے خودکشی کرنے سے روکا تھا، اسے سوکھی روٹی کھلائی تھی اور دنیا اور دین سمجھنے کی ہدایت کی تھی۔ میں نے سر ہاں میں ہلا دیا تھا۔ وہ بولی، میری والدہ نے بولا تھا جب وہ اس دنیا سے چلی جائیں گی آپ آؤ گے، پھر آپ کیوں نہیں آئے؟ میں آپ کا انتظار کر رہی تھی۔
اس کی بات سن کر میرا سر شرمندگی سے جھک گیا۔ نہ جانے کیوں ایک عجیب سی کیفیت میرے پورے وجود پر طاری ہو گئی تھی۔ وہ مزید بولی، آپ کب نکاح کرو گے مجھ سے؟ میں اب بھی آپ کے ہی انتظار میں تھی۔ آپ نے ابھی مجھے گھر چلنے کے لیے بولا، میں نے صرف اس لیے انکار کیا تھا کیونکہ میرے دل میں یہی امید تھی کہ اس جھونپڑی میں وہ شخص ضرور آئے گا۔ میری امی نے بولا تھا جب وہ آئے گا تو اس کے پاس ایک خط ہوگا، اور وہ تحریر مجھے یاد ہے جو اس خط پر انہوں نے لکھوائی تھی۔ اس کی بات سن کر میں نے اپنا والٹ کھولا تھا اور خط اس کی طرف بڑھا دیا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے خط پڑھنے لگ گئی تھی۔ چند لمحوں کے بعد وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، میں آپ سے نکاح کرنے کے لیے راضی ہوں، لیکن نکاح میں ابھی مسجد میں کرنا چاہتی ہوں، کیا آپ کے لیے یہ سب ممکن ہے؟ میں نے گھڑی کی جانب دیکھا تھا، رات کے 11 بج رہے تھے۔ میرے لیے مشکل نہیں تھا۔ میں نے گارڈز کو محض اشارہ کیا تھا اور وہ لوگ فوراً ہی تیاریوں کے لیے آگے چلے گئے تھے۔ وہ لڑکی اب مجھ سے 2 قدم آگے چل رہی تھی، جبکہ میں پیچھے ہاتھ باندھے اس کے ساتھ چلتا جا رہا تھا۔ دل ابھی بھی سوالات سے گھرا ہوا تھا۔ آخر یہ لڑکی کون ہے؟ آخر یہ اتنی مہلت کیوں دے رہی ہے؟ اور یہ اتنی حسین کیسے ہے؟ نہ اس کا باپ اتنا خوبصورت، وندی فقیرنی اتنی خوبصورت نہیں تھی، پھر یہ کون ہے؟ میرے دل و دماغ میں طرح طرح کے خیالات آ رہے تھے، لیکن فی الحال میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا تھا جو اس لڑکی کو پریشان کرتا۔ کچھ دیر کے بعد ہم ایک مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ مولوی صاحب مجھ سے اب چھوٹے چھوٹے سوالات کر رہے تھے اور فارم فل کرتے جا رہے تھے۔ جب انہوں نے اس لڑکی کو دیکھا تھا اور بولے تھے، آپ کا نام کیا ہے اور یہ نکاح آپ اپنی مرضی سے کر رہی ہیں نا؟ اس لڑکی نے سر ہاں میں ہلا دیا اور انہیں دیکھتے ہوئے بولی، جی جی، یہ میری اپنی مرضی سے ہو رہا ہے۔ میرا نام قرۃ العین ہے اور والد کا نام خاور مبین۔ میں حیران ہوا تھا، ایک فقیرنی کی بیٹی کا اتنا خوبصورت، مگر میں نے کچھ بھی نہیں بولا تھا نام۔ کچھ دیر کے بعد مولوی صاحب ہم دونوں کا نکاح پڑھا دیا اور وہ لڑکی میرے نکاح میں آ گئی تھی۔ دعا مکمل ہونے کے بعد میں اسے لیے باہر آ گیا تھا۔ جو خود اعتمادی اب اس کی چال میں دیکھ رہا تھا، میں خود ایک لمحے کے لیے حیران ہوا تھا۔ میں نے اس کے لیے دروازہ کھولا، وہ خاموشی سے بیٹھ گئی اور میں بھی چپ چاپ اسٹیئرنگ وہیل سنبھال کر گھر کی طرف گامزن ہوا تھا۔ چند لمحے ہم دونوں کے درمیان خاموشی رہی تھی اور پھر وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، میں جانتی ہوں کہ آپ کے دل و دماغ میں کئی طرح کے خیالات آ رہے ہوں گے اور ان تمام خیالات کا اندازہ مجھے ہے، لیکن پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ گھر والے آپ کے اس نکاح کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں نے سر نفی میں نہیں لایا تھا تو فوراً سے بولی، تو کیا لوگ مجھے قبول کر لیں گے یا اپنے گھر سے باہر نکال دیں گے؟ دیکھیں، اگر ایسا کوئی مسئلہ ہے مجھے آپ اس جھونپڑی میں واپس چھوڑیں، میرے لیے کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ میرا اللہ میری حفاظت کرے گا اور میرا شوہر بھی میری حفاظت کرے گا۔ اس کی بات سن کر میں فوراً سے بولا، تمہیں کوئی کچھ بھی نہیں بولے گا، جو بھی بات ہوگی میں سنبھال لوں گا، لیکن ہاں میں تم سے کچھ سوالات ضرور پوچھوں گا، اس کے لیے تم ذہنی طور پر تیار ہو جاؤ۔ اس نے میری بات کا کوئی قابل جواب نہیں دیا۔ ہم نے کچھ دیر میں گھر پہنچ گئے۔ میں اسے لیے سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا جب میری امی نے مجھے پکارا تھا۔ وہ شاید جاگی ہوئی تھی۔ مجھے یکدم افسوس ہوا تھا، اس پہر وہ کیوں اٹھی ہیں اور بلا وجہ اب پورا گھر جاگے گا اور یہ تماشا ہوگا۔ میں پلٹا اور انہیں سلام کیا تھا جب اس لڑکی کو دیکھتے ہوئے بولی، یہ اجنبی لڑکی کون ہے اور تمہارے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میری بیوی نے دوپٹے سے سر ہٹا لیا، چہرے سے بھی دوپٹہ ہٹایا اور میری ماں کو سلام کیا۔ بالکل میری طرح میری امی بھی اس کی خوبصورتی دیکھ کر دنگ رہ گئی۔
میں انہیں دیکھتے ہوئے بولا، اس لڑکی سے میں نے شادی کر لی ہے۔ اس لڑکی کی ماں نے میری کامیابی کی پہلی سیڑھی تھی۔ میں آپ سے بات کرتا ہوں، کرو تم میرے کمرے میں چلی جاؤ۔ اوپر جا کر پہلا والا کمرہ ہی میرا ہے، جبکہ وہ سر ہلا کر اوپر کی طرف چلی گئی تھی۔ اس کے جاتے ہی میری ماں نے میرے سامنے سوالات کی ایک لمبی لسٹ رکھ دی تھی۔ میرے پاس کسی بھی سوال کا جواب موجود نہیں تھا۔ میں بس خاموشی سے اتنا ہی بولا تھا، امی یہ نکاح نہیں کرنا چاہیے تھا، ورنہ میں کبھی تمہیں معاف نہیں کر پاتا۔ آپ کو معلوم ہے آپ کے بیٹے کی جان اس لڑکی کی ماں سے ہی بچائی تھی۔ اگر میں آج اس مقام پر ہوں تو اس لڑکی کی ماں کی وجہ سے۔ بدلے میں اس عورت نے مجھ سے صرف اپنی بیٹی کا نکاح مانگا تھا، اور میں اتنا ظالم اور سخت دل نہیں ہوں کہ ان کی آخری خواہش کو پورا نہ کر سکوں۔ میں آپ سے صبح بات کرتا ہوں، کیا میں اب اپنے کمرے میں جا سکتا ہوں؟ میری ماں بات سن کر میری ماں بولی، تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو۔ اتنی خوبصورت لڑکی اچانک سے تمہیں کہاں سے مل گئی؟ تم یقیناً کوئی نہ کوئی کہانی بنا رہے ہو۔ جبکہ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ کیا واقعی مجھے میری ماں کو حقیقت بتا دینی چاہیے؟ کیا ان کے کانوں میں یہ بات ڈال دینی چاہیے کہ ہاں امی آپ صحیح بول رہی ہیں، یہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ ایک فقیرنی کی بیٹی ہے، اور میں باتیں گھما کر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ لیکن میں نے کوئی بات چیت نہیں کی تھی، اور میں فی الحال انہیں سمجھا کر ان کے کمرے میں بھیج دیا تھا، اور اب سیدھا اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ اندر داخل ہوا اور اگلے ہی لمحے میں حیران رہ گیا تھا۔ وہ لڑکی جائے نماز پر ہاتھ باندھ کر کھڑی ہوئی تھی۔ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اور لیکن انہیں موقع محل نہیں دیکھنا ہوتا، وہ بس کہیں بھی پڑھ لیتے ہیں۔ میں بس خاموشی سے ایک طرف بیٹھ گیا۔ چند لمحے اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اور اگلا لمحہ میرا کمرہ اس کی سسکیوں سے گونج اٹھا تھا۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے اس کا باپ مرا تھا، اس کی ماں اور اس کی قیمت چلا گیا تھا، سہارا بھی چلا گیا۔ اس کا ایسا رد عمل معمولی تھا۔ چاند لمحے کے بعد اس نے جائے نماز پر ہی بیٹھے بیٹھے اپنا چہرہ صاف کر لیا اور جائے نماز لپیٹ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ کمرے میں اب بالکل خاموشی تھی۔ میں چاہتا تھا اس لڑکی سے سوالات کروں، آخر تم اتنی خوبصورت کیسے ہو؟ تمہاری ماں اتنی بدصورت کیوں ہے؟ تم روزہ نماز کیوں کرتی ہو؟ تم ایک فقیرنی کی بیٹی ہو، تمہیں تو مانگنا چاہیے۔ لیکن اس وقت جس حال میں وہ تھی، اگر میں یہ سوالات کرتا تو مجھ سے بدترین شخص کوئی بھی نہ ہوتا۔ میں بالکل خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا۔ اب سوچ رہا تھا کہ اسے کیا بولوں اور کس طرح اسے آرام کرنے کی تلقین کروں اور میرے دھیرے سے سمجھاؤں۔ ابھی میں کچھ کہتا جب اچانک وہ میرے پاس چلی آئی اور فاصلے پر بیٹھ گئی۔ ہم دونوں کے درمیان کچھ دیر خاموشی چھائی رہی، اور پھر وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، میں فقیرنی کی بیٹی نہیں ہوں، میں ایک بہت بڑے بزنس مین کی بیٹی ہوں، لیکن میری زندگی بہت مشکل ہے۔ جو انسان آج اس دنیا سے رخصت ہوا ہے وہ میرا کوئی نہیں لگتا تھا۔ ہم دونوں کے درمیان بس ایک منہ بولا باپ اور ایک منہ بولی بیٹی کا رشتہ ہے۔ لیکن میں اتنا ضرور کہوں گی، اس شخص نے مجھے میرے سگے باپ سے بڑھ کر پیار کیا۔ اس نے مجھے اپنے سگے پیسوں باپ سے بھی بڑھ کر پیار کیا، اور میں خود سے بڑھ کر عزت اور احترام دیا۔ اس کی بات سن کر میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ مزید بولی، میرے سگے بابا چاہتے تھے میں ان کی بزنس ڈیل کا حصہ بن جاؤں۔ وہ اپنے کسی دوست سے بیاہ دینا چاہتے تھے جس کی عمر میری باپ کے جتنی ہی زیادہ تھی، جس کی پہلے سے ہی 2 بیویاں ہیں اور 8 بچے ہیں، اور تیسری شادی وہ مجھ سے کرنا چاہتے تھے تاکہ میرے بابا اور اس کا بزنس مزید بڑھ جائے۔ تیسری شادی کرنے پر مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا، شاید یہ میرا نصیب تھا، اس لیے میرے سامنے یہ رشتہ آیا۔ لیکن وہ کوئی انسان نہیں، حیوان ہے جو اپنی بیویوں کو اتنی بری طرح مارتا جھگڑتا ہے اور اپنی بیویوں کو بری طرح سے مارتا ہے۔ اسے یہ بھی احساس نہ رہے کہ اگلا انسان ہے، اس انسان سے میں کیسے شادی کروں؟
جو اپنی بیٹیوں کو انسان نہیں جانور سمجھتا ہے، جو بیٹی اور طوائف میں فرق نہ رکھتا ہو، اس انسان سے شادی کرنا میرے بس سے باہر تھا۔ اس لیے میں نے اپنے باپ کا گھر چھوڑ کر بھاگ نکلی اور میری ملاقات اس اندھی فقیرنی سے ہوگی جو مجھے اپنی جھونپڑی میں لے آئی تھی۔ میرا دل و دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا۔ 2 دن میں بالکل خاموش تھی، اس ماحول کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جہاں مجھے رکھا گیا تھا، ایک محل میں رہنے والی لڑکی جھونپڑی میں آ گئی تھی، اور اب اس کے ارد گرد سینکڑوں لوگ تھے جو بھیک مانگ کر اپنا گزارا کرتے تھے۔ مجھے لگا یہ زندگی میرے حصے میں بھی آئے گی۔ 1 ہفتے کے بعد میں نے اس اماں سے بات کی تھی کہ مجھے بھی کیا مانگنا ہوگا، اور اس نے صرف اتنا بولا تھا، نہیں بیٹا، تم ہماری اولاد ہو، شادی کے اتنے سالوں بعد مجھے ایک بیٹی ملی ہے، میں اپنی بھلا رحمت سے کیوں منگواؤں گی؟ تم جس طرح اپنے اللہ سے مانگتی ہو تم ہمارے لیے بھی مانگنا۔ ہم مسلمان نہیں ہیں، لیکن ہم تمہارے اللہ پر بھروسہ کرنے لگے ہیں، تم ہمیں بھی مسلمان کرو نا۔ ان کی باتیں مجھے خاموش کروا گئی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا بڑا مقام دینا تھا کہ میں لوگوں کو مسلمان کروں۔ کیا یہ وقت بھی مجھ پر آنا تھا؟ اس وقت میں سجدے میں جا کر بہت روئی، اتنا کہ میری حالت خراب ہو گئی، اور دونوں میاں بیوی مجھے بس خاموشی سے دیکھ رہے تھے۔ میں نے رونے کے بعد ان دونوں کو کلمہ پڑھا دیا تھا، اور جو رقت مجھ پر طاری ہوئی تھی، مجھ سے زیادہ ان دونوں کی میاں بیویوں پر طاری ہو گئی تھی۔ دین اسلام قبول کرنے کے بعد ان دونوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اب جب تک ہم زندہ ہیں تم یہاں رہو، ہم تمہاری شادی کسی ایک اچھی جگہ پر کروائیں گے۔ میں نے اسی پل فیصلہ لے لیا تھا کہ یہ لوگ اگر میری شادی کسی بھیکاری سے بھی کروائیں گے تو میں کر لوں گی۔ جو اپنا نہیں کر سکتا وہ پرایا کر لیتا ہے۔ وقت گزرا تھا، اور ایک دن اماں نے مجھ سے بولا تھا کہ میں نے تمہارے لیے ایک لڑکا دیکھا ہے، بڑا مایوس تھا، زندگی سے جان دے رہا تھا، کہتا ہے وہ کامیاب نہیں ہو رہا، CSS کا جیسا امتحان بار بار دے رہا ہے لیکن پاس نہیں ہو رہا۔ میں نے اسے تمہارا عمل بتایا کہ اللہ پر بھروسہ رکھ کر اپنی تعلیم جاری رکھو، خود کو ختم مت کرو، یہ مایوسی ہے۔ میں نے اس سے وعدہ لیا کہ جب وہ کامیاب ہو کر میرے پاس آئے گا، اسے ایک خط ملے گا، اور اس خط میں تحریر ہوگی کہ میری بیٹی سے شادی کر لو، اور جب وہ آ کر تمہیں بتائے کہ اسے نور جہاں نے بھیجا ہے تو تم مجھ سے شادی کر، کیونکہ تم جانتی ہو میرا نام نور جہاں ہے، اور یہ نام تم نے مجھے دیا ہے، اس کے علاوہ مجھے اس نام سے کوئی بھی نہیں جانتا۔ قبرستان میں جب آپ نے مجھے بولا کہ میں آپ کو نور جہاں نے بھیجا ہے، ایسا لگا تھا کہ میری ماں میرے پاس سرہانے پر بیٹھی ہوئی۔ اللہ کا یاد دھولا، بیٹا تیرا دولہا مل گیا ہے۔ اس لڑکی کی بات سن کر ایسا لگتا تھا جیسے قدرت نے میرے چہرے پر تھپڑ مارا ہو۔ جو میں سوچ رہا تھا اس کے بالکل برعکس ہر حقیقت میرے سامنے آ گئی تھی۔ میں کسی فقیرنی کی بیٹی سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ہمارا گھرانہ الگ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے میری شادی کسی فقیرنی کی بیٹی سے نہیں کروائی تھی۔ اس نے میری شادی ایک بہت بڑے خاندار کی سمجھدار لڑکی سے کروائی تھی جو اللہ کو مانتی تھی، اور اس نے 2 لوگوں کو مسلمان کیا تھا۔ میں نے فوراً ہی اس سے معافی مانگ لی تھی کہ میں نے تمہارے پاس آنے میں دیر کی، مجھے معاف کرنا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، بس میری طرف ہاتھ بڑھا کر اتنا بولی تھی، تبھی مجھے دھوکہ نہیں دینا۔ جب میرے پاس کوئی نہیں ہے سوائے تمہارے اللہ کے، بعد میں صرف تم پر بھروسہ کرتی ہوں، اور میں نے اسی پل وعدہ کر لیا تھا کہ میں تمہارا بھروسہ کبھی بھی نہیں توڑوں گا، بلکہ تمہیں ہمیشہ ہمیشہ جوڑ کر رکھوں گا۔ خدا کی کرنی ایسی ہوئی، میری ماں کو وہ لڑکی بہت پسند آ گئی تھی، اور وہ اپنا بے وقوفی ہے کہ اتنی اچھی لڑکی دیندار ہے، اسے کون پسند نہ کرے۔ اس نے کچھ ہی وقت میں میرے پورے گھر کا نظام بدل دیا تھا۔ جہاں سرکشی تھی وہاں پر اب صرف اللہ تھا۔
ہر شخص اللہ پر بھروسہ کرنے لگا تھا۔ میں آپ تمام سننے والوں کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتے ہیں انہیں رزق بھی ملتا ہے، انہیں اچھی عورت بھی ملتی ہے، اور انہیں ایک اچھی زندگی بھی ملتی ہے سوائے اللہ کے۔ ہمیں کوئی کچھ بھی نہیں دے سکتا، اس لیے اللہ کو ایک ماننا، اس پر بھروسہ کرنا انسان کو ہمیشہ ترقی کی بلندیوں پر پہنچا دیتا ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ہریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔